أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ ایک جگہ پر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے کہ فرمایا ہے کہ تم تمام کے تمام جو ہے وہ اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ، کامیابی حاصل کر لو۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ایسی توبہ کرو کہ دیکھنے والوں کے لیے نصیحت بن جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ ایسی توبہ ہو جس کے بعد بندہ گناہ کی طرف نہ جائے، اس کو نصیحت والی توبہ کہتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک تو وہ بندہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، جو ستھرا رکھتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور توبہ کرنے والا اس انسان کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، استغفر اللہ، یہ الفاظ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، یہ الفاظ ہیں توبہ کے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے زبان سے استغفر اللہ کہتا ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے صدق کے دل سے، ندامت سے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جب رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور ایسے شخص کو دوست رکھتا ہے۔ تو ہر وقت بندے کو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ توبہ کرنے والے کو میں دوست رکھتا ہوں، اور توبہ کرنے والا انسان جو ہے وہ میرا محبوب ہے۔ اور پھر جب توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت خداوندی کو اس انسان کی توبہ سے زیادہ مسرت ہوتی ہے جو ہلاکت خیز زمین میں اپنی سواری پر کھانے پینے کا سامان لادے سفر کر رہا ہو اور وہاں آرام کی غرض سے رک جائے، وہ سر رکھے تو اسے نیند آ جائے، جب سو کر اٹھے تو اس کی سواری ماں سامان
کہ غائب ہو اور وہ اس کی جستجو میں نکلے، یہاں تک کہ شدت گرمی اور پیاس سے بدحال ہو کر اسی جگہ واپس آ جائے جہاں وہ پہلے سویا تھا، اور موت کے انتظار میں اپنے بازو کا تکیہ بنا کر لیٹ جائے۔ اب جو وہ جاگا تو اس نے دیکھا اس کی سواری ماہ سامان اس کے قریب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندہ کی توبہ سے اس سواری والے شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا سامان جاگنے کے بعد اس کو مل گیا ہے۔ اس واقعہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ چٹیل میدان کی طرح ہے یا جنگل کی طرح ہے، تو اس کے پاس اس کھانے پینے کے سامان کے علاوہ اور دور دور تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے اس کو کھانے پینے کا سامان مہیا ہو سکے۔ تو وہ جب کسی جگہ پر لیٹا ہے، اپنی سواری کو اس نے باندھ کے لیٹ گیا، تو پھر جب وہ اٹھا تو اس کی سواری سامان سمیت غائب ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور پھر اس نے اس کو ڈھونڈنا چاہا۔ جب اس نے ڈھونڈا تو اس کو نہیں ملا، یہاں تک کہ اس کو اتنی پیاس لگی، شدت سے پیاس لگی، گرمی تھی، پھر گرمی محسوس ہوئی، پھر اسی حالت میں وہ سو گیا، اسی حالت میں وہ پھر تھک ہار کے سو گیا۔ جب پھر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو سواری ہے وہ اس کے سامنے ہے، سامان بھی اس کے سامنے ہے۔ تو آپ حساب لگائیں کہ جب بندے کو اس طرح پھر چیز اچانک مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اللہ راضی ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس بندے پر راضی ہوتا ہے، اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ندامت گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب بندہ ندامت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حبشی حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خطائیں کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کچھ دور جا کر واپس لوٹ آیا اور دریافت کیا کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ حبشی نے اتنا سنتے ہی ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ احساس ہو جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو بندہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہ جائے۔ ہم مانتے تو ہیں زبان سے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ زبان سے کہتے ہیں نا، جب اندر سے کہیں گے تو پھر بندہ گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ تو وہ حبشی جب اس نے یہ بات سنی کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اللہ دیکھتا ہے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تو سامنے ساری کائنات ہے، کوئی چیز بھی اس پہ مخفی نہیں ہے۔ تو جب یہ اس حبشی نے سنا تو اس کی چیخ نکلی، چیخ اس طرح نکلی کہ اس کی روح پرواز کر دی، اس کی روح پرواز کر دی۔ توبہ ہو تو پھر ایسی توبہ ہو جس سے اس کا دل جو ہے وہ حقیقتاً اللہ کی طرف رجوع کرے، حقیقتاً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اس کو اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو بندہ استغفر اللہ توبہ کرتا رہتا ہے، رجوع کرتا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور اس شخص کو محبوب بنا لیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، بعض اوقات ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، تو پوچھا جائے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، نماز کی ادائیگی نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جب وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، تو خود کو کہتے ہیں ہم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایسے گناہوں میں ملوث ہو، زنا، چوری یا اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہو تب بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ ہر روز بندہ اپنی زبان سے پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے،
اور کتنے لوگوں کے ساتھ وہ بری طرح کی گفتگو کرتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. تو ان معاملات کو سامنے رکھیں تو اپنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات خداوندی ہم پر جو نافذ کیے ہیں ان کو دیکھیں ہم کیا ان کی ادائیگی کر رہے ہیں. ہمارا تو ایک جو سانس اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے تو اس کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو لہذا ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں توبہ کرنے والا اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ